اس بات کا بیان تھا کہ دور دراز سے لوگ حج پر چلے آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے حج پر چلے آتے ہیں، اور پھر حج کے اراکین کا بیان تھا۔ اس کے بعد اس بات کا بھی بیان تھا کہ جو جانور قربانی کا کیا جاتا ہے حج کی قربانی کا، ایک تو ہوتی ہے واجب قربانی اور ایک ہوتی ہے حج کی قربانی، اس کے احکامات کا بیان تھا وہ ہوا۔ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو مخصوص حج کے احکامات تھے وہ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے پچھلی آیات میں، اس کے علاوہ جو دوسرے احکامات ہیں اور حج کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو بڑا رکھے گا اس کی عزت کرے گا، یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وقعت دے گا، اس کو حیثیت دے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، وہ اس کے رب کے پاس ایک بہترین چیز ہے، وہ اس کے رب کے پاس ایک اچھی چیز ہے۔ یعنی ہر حکم اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس حکم کو بلا چون و چرا عمل کرنے کا نام دین ہے، اس حکم کو اہمیت اور عزت دینے کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اہمیت دو، اللہ رب العزت نے جو حکم جس طریقے سے ارشاد فرمائے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرو، اور فرمایا کہ جو کوئی انسان ایسا کام کرے گا کہ اللہ کے حکموں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے رب کے پاس ایک بہترین چیز ہے، یعنی اس انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہترین چیز پہنچ چکی ہے۔ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ اپنی زندگیوں کو تو دین کے مطابق ڈھالتے نہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے۔ آپ نے آج بہت کثرت کے ساتھ یہ جملہ سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء اکرام اجتہاد نہیں کرتے، بہت جملہ یہ بولا جاتا ہے، علماء سے بھی کہتے ہیں ویسے بھی کہتے رہتے ہیں کہ علماء نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے، علماء اجتہاد نہیں کرتے۔ یاد رکھیے علماء پہلے بھی اجتہاد کرتے تھے اور نت نئے مسائل کے اندر نت نئی تحقیقات کا سلسلہ یہ پہلے بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن لوگوں کی نیتوں کے اندر حضور ہوتا ہے کہنے میں۔ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ علماء اجتہاد نہیں کرتے، علماء زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس کے پس پردہ یہ چیز بعض لوگوں کے شامل ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ممنوع ہیں کسی طرح جائز ہو جائیں، وہ چیزیں جن کو پہلے منع کیا گیا تھا آج ان کی اجازت مل جائے، یہ ہے اجتہاد۔ چنانچہ آج اگر کوئی آدمی موسیقی کو جائز کہہ دیتا ہے اس کو لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے موجودہ زمانے کے لحاظ سے بات کی۔ حرام کو حلال کر دینا تو کوئی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرر کردہ پیمانے ہیں، ان کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے ایسا مسئلہ موجودہ زمانے کا کوئی نیا پیش آ گیا جس کا ذکر قرآن میں نہیں، جس کا ذکر حدیث شریف میں نہیں، اور مسئلہ پیش آ گیا جیسا جتنے مسائل پیش آتے اس کا حکم ڈھونڈنے کا نام اجتہاد ہے۔ یہ کام علماء پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے مدرسوں کے دارالفتہ یہی تو کام کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی انسان اللہ کے احکامات کو وقعت دے گا یہ اس کے حق اس کے رب کے نزدیک بہترین چیز ہے، اللہ کے حکم کو اہمیت دو۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اہمیت نہیں دیتے، یہ جملہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں
کہ موجودہ زمانے میں دین پر عمل کرنا ممکن نہیں. یہ سمجھ کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ یہ حکم تو 1400 سال پہلے آئے کہ آج کیسے عمل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو دل و جان سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک بات اصولی طور پر یاد رکھیے، یہ ایک متعین مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کے بس سے باہر ہو. کوئی حکم ایسا نہیں. ہر حکم شریعت کا ہر مسئلہ قابل عمل ہے، ناممکن نہیں ہے. لیکن کوئی اگر عمل نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے 100 بہانے ہوتے ہیں، وہ کرتا ہے. ناممکن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور چنانچہ جس نے عمل کرنا چاہا وہ عمل کر لیتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ جو ہم لوگ ہیں، انسان ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے عجیب چیز بنائی ہے. یہ انسان اتنا مضبوط ہے کہ مشکل سے مشکل موسم میں یہ گزارا کرتا ہے، مشکل سے مشکل حالات میں یہ گزارا کرتا ہے، مشکل سے مشکل مہم جوئی میں انسان کا جسم اس کے ساتھ چلتا ہے. صرف تربیت کی بات ہے، عادت کی بات ہے. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان -20 کے اندر بھی زندہ ہے. سردی کا جو موسم ہوتا ہے، سائبیریا کے لوگ ابھی پچھلے دنوں آئے ہمارے یہاں، سردیوں میں آئے. میں نے کہا آپ تو بہت سردی ہوگی، کہہ رہے تھے ہم لوگ -50 سے آ رہے ہیں، 50 سے آ رہے ہیں. اب اندازہ کریں، خیال انسان کے ممکن نہیں، لیکن وہ زندہ بڑا وقت. اس وقت گرمی کا موسم ہے. ایسے ہمارے ملک میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں اس وقت 52-53 سیلسیس درجہ حرارت اس وقت چل رہا ہے. وہاں نہ آپ کو اے سی ملے گا، بیشتر لوگوں کے گھروں میں نہ کوئی اور سہولت ملے گی، وہاں پر بھی زندہ. اتنے سخت موسم میں بھی زندہ، گرمیوں کے سردیوں کے اتنے سخت موسم میں بھی زندہ. چاند پہ بھی یہ انسان پہنچا ہوا ہے، سمندروں کی تہ میں یہ انسان چلا جا رہا ہے، گھس رہا ہے. اتنا مضبوط اللہ نے انسان کو بنایا. آپ دیکھیے یہ لوگ جو کرتب دکھلاتے ہیں، دیکھا نا آپ نے، موت کو کنویں میں کرتب دکھا رہے ہیں. انسان کو ایسے کمالات سے نوازا، لیکن سب دنیا کے لیے انسان کر رہا ہے. ذرا سی محنت اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوئی انسان ڈال لے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کام ہر انسان کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے، نماز 5 وقتہ نماز، جس کو عادت پڑ جائے وہ نماز پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا. جس کو ہم کہتے ہیں نماز سوار ہو گئی اس کے اوپر، اب نماز میں دیر ہو رہی ہے، نمازی آدمی بے چین رہے گا، وہ اس کو کسی کل چین نہیں آئے گا جب تو نماز نہیں پڑھے گا. وہ نہ اس کو کوئی چیز اچھی لگے گی، نہ اس کو کسی چیز میں مزہ آئے گا. اس کو نماز کی عادت ہے. اور جو بے نمازی ہے اس کو نماز پڑھتے ہوئے موت نظر آتی ہے. یہ انسان کی عادت کی بات ہے. میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلام پاک کی جو یہ آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو کوئی انسان اللہ کے حکموں کو عزت دے گا، اللہ کے حکموں کو بڑا کرے گا، وہ اس کے رب کے پاس اس کی طرف سے ایک بہترین چیز ہے. ہم اس کی عادت ڈالیں گے تو عادت پڑے گی، عادت نہیں ڈالیں گے عادت نہیں پڑے گی. ہر کام عادت ڈالنے سے ہوتا ہے، ہر کام تربیت کرنے سے ہوتا ہے. اللہ کے حکموں کو بڑا کرنے کی عادت ڈالو گے، عادت ڈل جائے گی. آپ کو بھی ڈلے گی، آپ کی وجہ سے آپ کے بچوں کو بھی ڈلے گی. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس کو روزہ رکھنا ہے وہ تو رکھے گا، اس کو موسم سے کوئی سروکار نہیں. کون سی گرمی، کہاں کی سردی، کیا ٹمپریچر ہے، کراچی میں کیا ہے، حیدرآباد میں کیا ہے، سکھر میں کیا ہے اور لاہور میں کیا. روزے دار کو تو روزہ رکھنا ہے، وہ تو اپنا روزہ اور اپنا فرض پورا کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے، اس کے بڑوں نے اس کے دل میں اہمیت ڈالی تھی کہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے. جب دل میں اہمیت آ گئی، بس اب تو اس کو روزہ رکھنا ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے.
اب سردی پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ تو رکھے گا روزہ، اور جس کو نہیں رکھنا، وہ سردیوں کا موسم جو گزرے ابھی پچھلے چند سال پہلے، جب روزے بھی ہمارے ہاں 12-12 گھنٹے کے ہوتے تھے، دن بھر میں کوئی پیاس بھی نہیں لگتی تھی، وہ اس وقت بھی نہیں لوگ روزے رکھتے تھے۔ یہ تو عادت کی بات ہے، ہلکے موسم اور سخت موسم کی بات نہیں ہے۔ یہ دل میں انسان کی عزت ہوتی ہے، انسان عمل کرتا ہے۔ یہ عزت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے حکموں کی۔ کیسے دل میں عزت پیدا ہوگی؟ یاد رکھیے، کوئی کام ماحول کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام سیکھے بغیر نہیں ہوتا، کوئی کام تربیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ شریعت کے احکامات کو سکھانا بھی پڑتا ہے، سمجھانا بھی پڑتا ہے، اس کے لیے ماحول بھی بنانا پڑتا ہے۔ آپ اگر شریعت کے حکموں کو اہمیت دلوانا چاہتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کے درمیان، تو سب سے پہلے انسان کو، بڑوں کو، گھر کے بڑوں کو خود صحیح ہونا پڑتا ہے۔ گھر کے بڑے جب خود صحیح ہوں گے، خود اہمیت دیں گے، بچے تو اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے تعلیم کا انتظام ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے مسائل کی تعلیم حاصل کریں، ایک استاذ کے ساتھ، ایک معلم کے ساتھ، تاکہ ہم کو شریعت کے مسئلوں کا پتہ چلے کہ مسئلہ ہے کیا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، نہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے خود ٹھیک ہوں گے، نہ شریعت کے مسئلے سیکھنے کے لیے ہم کوئی معلم مقرر کریں گے اور وقت نکالیں گے، یاد رکھیے آئندہ آنے والے نسلیں تو شریعت کے حکموں کو بھول جائیں گے۔ ان کو کیا پتا کہ شریعت کا حکم کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو کہیں گے کہ میرے ماں باپ بھی روزہ نہیں رکھتے تھے، ہم بھی روزہ نہیں رکھیں گے، میرے ماں باپ بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم بھی نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہمارے گھر میں کبھی تلاوت کلام پاک ہو ہی نہیں تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ یہ کام فرائض میں داخل ہے ماں باپ کے، گھر کے بڑوں کے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی اور ان کے شریعت کے مسائل کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا، اس کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں کیا، یاد رکھیے دوسری طرف سے جو سیکولر میڈیا ہے، دوسری طرف سے جو سیکولر تعلیم ہے، بے دینی کی تعلیم ہے، وہ ٹی وی کے ذریعے، وہ میڈیا کے ذریعے آپ کے بچوں کی ایسی ذہن سازی کر رہی ہے کہ آج ہمارے بچوں کو اپنے شریعت کے اقدار کے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ جب وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ صاحب مردے کو جلایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ہاں جب وہ جنازوں کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو ٹی وی پہ دن رات جلانا دیکھتا ہے فلموں میں۔ اور ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کسی جاننے والے کا اپنے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جنازے میں لے گیا، چھوٹا بچہ تھا 8-10 سال کا، تو جب جنازہ ہو گیا تو میرا بچہ کہنے لگا کہ ابا اس کو جلائیں گے کب؟ اس 8-10 سال کے بچے کو یہی نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جنازہ کیسے ہوتا ہے، تجہیز و تکفین کس طرح ہوتی ہے۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اب اس کو جلایا جائے گا جس طرح وہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے، فلموں میں دیکھتا ہے۔ تو دوسری طرف سے تو آپ کا میڈیا ذہن سازی کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے بچوں سے غافل بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ دین کیسے سیکھیں گے، کس طرح ان کو دین کا ماحول ملے گا۔ یاد رکھیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت دینی لحاظ سے یہ ہمارے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں اسی کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یوں نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ کہا کہ دونوں کو بچانا ہے۔ اپنا فرض کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان کو آگ سے بچانا ہے۔ پتہ چلا کہ تنہا انسان کا نیک ہونا کافی نہیں ہے۔ آدمی سوچے میں تو نیک ہوں، لیکن اگر اس کے بچے گھر میں نہ پڑے سو رہے ہیں، ان کے گھروں میں نماز نہیں ہوتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، آدمی سوچے کہ میں تو روزہ رکھتا ہوں، بچے چلو چھوڑ دیا روزہ بچوں نے، یہ تنہا کافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کسی انسان کا نیک ہونا کافی نہیں جب تک کہ اس کا گھر کا ماحول دیندار نہ ہو۔ یہ فرائض میں داخل ہے۔
دین کی عزت، دین کی عظمت، مسائل کی اہمیت، یہ پیدا کرنا گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ کبھی نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ گھر کے اندر دین کا ذکر نہ ہو، مسائل کی تعلیم نہ ہو، ماحول آپ کے گھر پہ نہ ہو، اس وقت تک دلوں کے اندر دین کی عظمت نہیں ہوگی۔ ورنہ یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ شریعت کا مسئلہ بتاؤ گے، آگے سے اعتراض ہوگا، آگے سے اعتراض، فوراً منہ پہ اعتراض، فوراً دوسرا اعتراض کہ یہ کیوں ہوا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ انسان کی کج روی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ شریعت کے ہر مسئلے کے اوپر انسان کو اعتراض پیدا ہو۔ دنیا کی کسی اور چیز پر اعتراض نہیں، شریعت کے مسئلے پہ سب سے بڑا اعتراض ہے، اس لیے کہ کرنا نہیں چاہتے۔ جو کرنے والا ہوتا ہے وہ بحث نہیں کرتا، اور جس کو بحث کرنی ہوتی ہے اس کا مطلب اس کو ارادہ نہیں ہے کرنے کا، وہ بحث کر کے ٹلانا چاہتا ہے معاملے کو۔ تو یہ دو چیزوں کے ساتھ انسان کے دل میں دین کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دینی اجتماعات میں لے کر جایا جائے۔ کہیں کوئی بیان ہے، کہیں کوئی مجلس ہے، کہیں کوئی وعظ ہے، کہیں کوئی نشست ہے، تاکہ کانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بچپن سے سننے کے وہ بچے عادی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے زندگی کے اس مرحلے پہ سنانا شروع کیا جب ان کے دل بالکل بند ہو چکے تھے اور اب وہ بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وقعت دے گا تو یہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حلال کیا گیا تمہارے لیے چوپایوں کو۔ یہ شریعت، یہ حکم یہ چل رہا ہے کہ حج کے ایام میں جب آدمی حج کا سفر کرتا ہے تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عام چوپایوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، الا ما یتلا علیکم، ہاں البتہ وہ جانور جن کا ذکر پہلے ہو چکا، جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا اپنی طبیعی موت پر جانے والے جانور ہیں وہ مراد ہیں، تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فرمایا کہ تم لوگ بتوں کی ناپاکی سے بچو، یعنی بتوں کی عبادتوں سے بچو، شرک سے بچو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم لوگ شرک سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم لوگ جھوٹی بات سے بچو۔ یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک طرف شرک کا بیان فرما رہے ہیں کہ شرک سے بچو، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جھوٹی بات سے بچو۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جھوٹ کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ قریب قریب شرک کے پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ، ان گناہوں کا ذکر فرمایا جو کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، بڑے بڑے کبیرہ گناہ بتاتے بتاتے آپ نے فرمایا کہ جھوٹی بات سے بچو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار اسی بات کو دہراتے رہے کہ جھوٹی بات سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے انسان کے کندھوں پر ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ اس جھوٹ کی بدبو سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اتنا جھوٹ، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کیسا پھیلا ہوا، کوئی کسی کی بات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، بات بے بات، وجہ بے وجہ جھوٹی بات، بس جھوٹ بولتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا زبردست کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری پوری قوم کو اور ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے کی رگ و پے کے اندر جھوٹ بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی، ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو یوں مٹھی بند کر کے یوں بلا رہی تھی اور بچے سے کہہ رہی تھی کہ تم میرے پاس آؤ، میں تم کو کھجور دوں گی۔ بچہ آ گیا اس عورت کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے؟ اس نے کہا ہے یا رسول اللہ۔
اس نے دکھائی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو تمہارا یہ بچے کے ساتھ جھوٹ بولنا سمجھا جاتا. آج مائیں سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جھوٹ بول دیں تو بچے کو کیا پتا چلے گا کہ ماں نے جھوٹ بولا. اس کو کہہ کچھ دیا کہ یہاں گئی تھی اور گئی کوئی اور تھی, یا یہ کہہ دیا کہ یہ دوں گی اور بعد میں وعدہ نہیں کیا. یا باپ یا گھر کے لوگ بچے سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں فلانی چیز دلوا دیں گے, تم یوں کر لو. بچہ بیچارہ چھوٹا معصوم وہ ان کی باتوں میں آ گیا. اب دن رات جب اس چھوٹے بچے کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا تو آپ اندازہ کریں وہ بچہ کتنا بڑا جھوٹا بنے گا جس کے بڑے بچپن سے اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو. اسی لیے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ تو کبھی جھوٹ مت بولو. جہاں گناہ کبیرہ ہے وہ تو ہے, لیکن اس بچے کی تربیت ایک ایسے جھوٹے ماحول میں ہو جائے گی کہ بڑا ہو کر تو پتہ نہیں وہ کیا کیا جھوٹ بولے گا اور کیا کیا جھوٹے وعدے کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, اذا وعد اخلف, واذا اؤتمن خان. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, یہ منافق کی نشانی ہے. جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤتمن خان, اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ منافق کی نشانیاں. کتنا بڑا کبیرہ گناہ, کتنا بڑا کبیرہ گناہ. لیکن جس گناہ کا رواج کثرت سے پھیل جاتا ہے اس کی برائی بھی دلوں سے نکل جاتی ہے. لوگ اس کے اوپر کہنا چھوڑ دیتے ہیں, بتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کثرت سے پھیلا ہوا ہے, ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. دکاندار گاہکوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اسکولوں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, ہر طرف جھوٹ ہے, ہر طرف جھوٹ ہے. جھوٹے اشتہارات ہیں, اشتہارات میں جھوٹے وعدے ہیں. آپ دیکھیے کیسے جھوٹے وعدے اشتہارات میں کیے جاتے ہیں. اور بعض جھوٹ ہمارے ہاں اس نوعیت کا بولا جاتا ہے کہ اس کو لوگ جھوٹ ہی نہیں سمجھتے ہیں. بڑے بڑے بالکل صاف جھوٹ ہے, اور بڑی بڑی عبادتوں کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. عمرے پہ جانا ہے, آفس سے چھٹی نہیں مل رہی تو میڈیکل جھوٹا سرٹیفکیٹ جمع کروا دی. حج پر جانا ہے, وہاں یہ خانے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلے 5 سال کے اندر کوئی حج کیا, انہوں نے لکھ دیا کہ نہیں کیا, حالانکہ کیا پچھلے سال حج. بے شمار انسان ہیں جھوٹ بول کر جا رہے ہیں. جھوٹا سرٹیفکیٹ جمع ہو رہا ہے, جھوٹا کیریئر سرٹیفکیٹ جمع ہو رہا ہے, جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جا رہا ہے. شادی کے کارڈ آپ ہم روز دیکھتے ہیں, آتے رہتے ہیں شادی کے کارڈ آپ لوگ دیکھتے ہیں. اور کھانے کا وقت کیا لکھا ہوا ہے, 9 بجے, 9:30 بجے, اور کھلتا کب ہے, شانہ شروع کب ہوتا ہے. آپ دیکھیے اگر تو لکھتے وقت نیت ہی یہی تھی کہ بھائی لکھ دو, اگر 9 کرنا وہی ہے جو ہم کرتے ہیں, ہمارے ماحول میں ہوتا ہے 11-12 بجے کھانا کھلائیں گے مہمانوں کو, تو یہ لکھنا جھوٹ ہے. بھائی کیوں لکھا جھوٹ آپ نے؟ آپ صحیح ٹائم لکھ دو جس ٹائم کے اوپر آپ کو تقریب کرنی ہے. پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ غلط لکھا ہے, لکھنے والا بھی جانتا ہے کہ غلط لکھا ہے. آنے والے اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے جاتے ہیں. تو بھائی ضرورت کیا ہے اس جھوٹ کو پروان چڑھانے کی؟ ہاں, لکھتے وقت اگر نیت کسی انسان کی یہ تھی کہ میں یہ جو ٹائم لکھ رہا ہوں واقعی اس کے اوپر میں نے تقریب میں کھانا کھلانا ہے, اور وقت کے اوپر کوئی مجبوری پیش آ گئی اور نہیں کر سکا, تو یہ وہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن لکھتے وقت بھی نیت یہی کہ یہی کرنا جو لکھا جا رہا ہے سب فرضیہ کرنا وہی ہے جو ہوتا ہے 12 بجے, 11:30 بجے, 1 بجے, تو یہ سب جھوٹ ہے معاشرے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے اندر ہوتے نہیں ہیں, لیکن ظاہر انسان اپنے آپ کو ایسا ہی کرتا ہے. من لم یتشبہ بما لم یعطی کلابس ثوب زور, من یتشبہ بما لم یعطی کلابس ثوب زور, کہ کسی انسان نے اپنے اندر وہ چیز ظاہر کی جو اس کے اندر نہیں ہے.
کلابس ثوب زور، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے جھوٹ کا کپڑا پہن لیا، جھوٹا لباس پہن لیا. ڈاکٹر نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کر رہا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، لیکن کلینک میں بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر کی ٹیبل کے اوپر، چیک کر رہا ہے، دوسرے سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہے. آج ہمارے عطائی کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، آئے دن ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اخبارات. یہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ظاہر کر رہا ہے. انجینئر نہیں ہے، انجینئر ظاہر کر رہا ہے. آرکیٹیکٹ نہیں ہے، آرکیٹیکٹ ظاہر کر رہا ہے. عالم نہیں ہے، عالم ظاہر کر رہا ہے. مفتی نہیں ہے، مفتی ظاہر کر رہا ہے. یہ جو اب عمل کر رہا ہے، اپنے آپ کو کہہ تو نہیں رہا زبان سے، لیکن اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں. یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی ایسا ہے جیسے کہ اس نے جھوٹ کا لباس پہن لیا. یہ جھوٹا ہے، اپنے عمل کا جھوٹا ہے. آج کتنے لوگ نام کے ساتھ سید لکھ دیتے ہیں، سید نہیں ہوتے، نسب غلط لکھتے ہیں، خاندانی نسبت غلط لکھتے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. جائز نہیں ہے اپنے نسب کو اس طریقے سے بدلنا کسی کے لیے. تو آج یہ جھوٹ کا ایک ایسا چلن ہے، ایک ایسا رواج ہے کہ نہ اس کو کوئی برا سمجھتا ہے، نہ اس کو کوئی سمجھاتا ہے، نہ کوئی کہتا ہے. حالانکہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ. اور ہمارے پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، بہت بڑا مسئلہ جھوٹ بن چکا ہے. اس لیے کہ اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، اس کو کوئی ٹوکتا نہیں ہے، اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، اس کو گھروں میں سمجھایا نہیں جاتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائی جا سکتی، اسکولوں میں نہیں پڑھائی جا سکتی. یہ تو تربیت ہے. گھروں میں ماں باپ ان اخلاق و کردار کے معاملے میں اتنے سخت ہوں کہ بچے کو معلوم ہو کہ میرا یہ عمل قابل گوارا نہیں ہے میرے بڑوں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے. بچوں کو بتاؤ کہ میرے ماں باپ جھوٹ سننا گوارا نہیں کریں گے، ہر بات برائی برداشت کر لیں گے، جھوٹ کو گوارا نہیں کریں گے. تو بچہ اپنے اس عمل سے رکے گا. لیکن اگر ماں باپ ہی بچے کو جھوٹ سکھائیں یا ماں باپ ہی بچے کے سامنے جھوٹ بولیں تو پھر اس بچے کو سمجھانا بیکار ہے، وہ تو بہت بڑا جھوٹا بنے گا. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد، بخاری شریف کے استاد، آپ کے مسجد بیت المکرم میں ایک طویل عرصے تک جمعے کی نماز پڑھاتے رہے. ہمارے دارالعلوم کے شیخ الحدیث بھی رہے. بخاری شریف میں نے حضرت سے ہی پڑھی. حضرت کی کتاب ہے تربیت اولاد کے اوپر، بڑی شاندار کتاب ہے، ہر ایک کو رکھنی چاہیے، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے. تربیت اولاد کے اوپر بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بچوں میں جو تقریباً کم و بیش ہر بچے میں ہی پیدا ہو جاتی ہیں. بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، تو تقریباً ہر بچے میں پیدا ہو جاتی ہے یا اکثر میں پیدا ہو جاتی ہے. حضرت نے لکھا ماں باپ کو خطاب کر کے اس کتاب میں کہ یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی ان حرکتوں کو خصوصی طور پر نوٹ کریں اور نوٹ کر کے اس کی اصلاح کی طرف خصوصی توجہ کریں تو بچے سنبھل جائیں گے، ورنہ بچے بگڑ جائیں گے. ایک ان میں سے حضرت نے لکھا تھا کہ جھوٹ بولنے کی عادت، کہ جھوٹ بولنے کی عادت بچوں میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر آ جاتی ہے بچوں میں. بچے ڈرتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ماں سے ڈر گئے یا باپ سے ڈر گئے یا بڑے بہن بھائیوں سے ڈر گئے اور ڈر کر انہوں نے کوئی جھوٹ بول دیا. ماں باپ نے نظر انداز کر دیا کہ بھائی بچہ ہے، چلو جھوٹ بول رہا ہے، نظر انداز. ایک تو ہوتا ہے بالکل چھوٹا بچہ، گود کا بچہ، وہ تو چلو چل جاتی ہے بات. لیکن جب بچے سمجھداری کی حدود کو پہنچتے ہیں تب یہ چیزیں نظر انداز کرنے کی نہیں ہوتی. نہ یہ بچے کی محبت میں داخل ہے، یہ تو بچے کے ساتھ دشمنی ہے کہ آپ اس کو نہ ٹوکیں اس مرحلے پر. تو حضرت نے لکھا کہ یہ ایک ایسی عادت ہے جو ماں باپ کو خصوصی طور پر اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کے اندر جھوٹ کی عادت تو نہیں آ رہی. دوسری حضرت نے لکھا چوری کی عادت، بچوں میں چوری کی عادت پڑ جاتی ہے. نتنے شوق ہوتے ہیں، نتنی عادتیں ہوتی ہیں، برائیاں پتہ نہیں ہوتی، عقل ہوتی نہیں ہے، تو غیر شعوری طور پر بعض بچوں میں یہ عادت آ جاتی ہے.
تو حضرت نے لکھا کہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ماں باپ کے فرائض منصبی میں داخل ہیں کہ بچے کر کے آ رہے ہیں. اور اگر فرمایا کہ حضرت نے لکھا کہ اگر بچوں کی ان چیزوں کی طرف ماں باپ توجہ نہیں کریں گے تو پھر بچوں کی یہ عادتیں بڑے ہو کر پختہ بن جاتی ہیں اور پھر وہ بڑی خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں وہ بچے. تو یہ فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور کہ تم جھوٹی بات سے بچو. تو جھوٹ جو ہے یہ در حقیقت ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کی طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور اس بات کا اہتمام کہ گھر کے اندر نہ جھوٹ بولا جائے، نہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، نہ خود جھوٹ بولے، نہ بچوں کے سامنے جھوٹ کا کوئی تذکرہ ہو اور اس کی برائی سب کے سامنے ہو. ورنہ آپ دیکھیں جس طریقے سے آج ہمارے ماحول میں چاروں طرف جھوٹ پھیلا ہوا ہے تو اندیشہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جھوٹ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھیں گی. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، فرمایا یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم بیان فرمایا یہ اس لیے بیان فرمایا کہ تم خالص اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہو، غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. شرک کی برائی اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو کوئی انسان کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندوں نے اس کو نوچ لیا. اگر کوئی چیز اوپر سے گرے اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی راستے میں سے پرندے اس کی بوٹیاں نوچ لیں تو کیا حال بنے گا اس چیز کا؟ فرما رہے ہیں کہ ایک مشرک انسان کا یہی حال ہے. اس مشرک کی برائی کو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے، جو کوئی انسان شرک کرنے والا ہوتا ہے. فرماتے وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گرا، راستے میں اس کی پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی، اور تحوی بہ الريح فی مکان صحیح، یا اس کو ہوا کسی دور دراز جگہ پر اڑا کر لے گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز برباد ہو گئی. اوپر سے ایک چیز گر رہی ہے، پرندوں نے اس پہ جھپٹا مارا، اس کو نوچ لیا، ہم کہیں گے چیز برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. یا کوئی چیز تھی ہاتھوں سے اڑ گئی، اڑ کر دور دراز کسی جگہ پر چلی گئی، ہم کہیں گے چیز ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی. فرماتے یہی حال اس انسان کا ہے جو انسان شرک کرتا، جو انسان شرک کرتا، وہ انسان ضائع ہو گیا، وہ انسان ختم ہو گیا. اس حالت میں خدا نہ خواستہ، شرک کی حالت میں خدا نہ خواستہ کسی کی موت آ گئی تو وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، وہ انسان دوزخ میں جائے گا کیونکہ مشرک تھا. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک مانا جائے، یہ شرک ہے. ذات میں شرک ہو یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانے، یہ شرک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. آج شرک کی ایسی قسمیں نکل چکی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا انسان شرک میں جا رہا ہے. علم الغیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، غیب کی باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کی باتیں بیان فرمائی کہ قیامت کے آنے سے پہلے یوں ہوگا، ایسا ہوگا، بعض لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، وہ سب بذریعہ وحی اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرما دیا تو انہوں نے آگے بیان فرما دیا. بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ورنہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. بعض لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے قیامت کی علامتیں بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے فلانے موقع کی چیزوں کو بیان فرمایا تو اس کے پاس بھی علم غیب ہے. نہیں، علم غیب نہیں ہے. علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بہت ساری چیزوں کا کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، قیامت میں آنے سے پہلے ایسا ہوگا، آپ نے بیان فرما دیا. تو بات یہی ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں
وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بات کرتے ہیں، ورنہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ آج لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ غیب کا علم پوچھنے جاتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو کیا غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ آج لوگ پومسٹ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہمیں ہاتھ دے کر بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ بتاتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ایسا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں، اور اس پر انسان کو دل میں آ جائے۔ یاد رکھیے سب شرک کی قسمیں۔ یہ عام اس آدمی کو خود یہ پتہ نہیں جو بیچارہ حال بتایا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماذا تکسبو غدا، کل تم کیا کرو گے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ ماذا تکسبو غدا، کل کرنا کیا ہے۔ ہم اپنے آج کل کا پورا پروگرام آج بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے یہاں کرنا ہے، اتنے بجے وہاں جانا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوگا نا۔ لیکن ہزاروں کیا پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوتا۔ پتہ چلا کل سوچا تو یہ تھا اور ہو کچھ رہا، سوچا تھا جائیں گے یہاں پہ اور جا وہاں رہے، کریں گے یہ اور ہو یہ رہا۔ کیا پتہ انسان کو کل کیا ہونے والا ہے، انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو بھائی یہ جو ہے یہ آج ہمارے معاشرے میں شرک کی بہت ساری قسمیں آج رائج ہو چکی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ انہی میں سے شرک کیا ہے؟ نجومیوں کے پاس جانا، پومسٹوں کے پاس جانا، یہ علم جفر اور پتہ نہیں کون کون سے یہ علم ہیں جو لوگوں کو طرح طرح کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ قبروں پہ لوگ جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایصال ثواب کے لیے جانا اور ایک ہوتا ہے مرادیں مانگنے کے لیے جانا۔ ایصال ثواب تو ٹھیک ہے کرنا چاہیے، حدیث شریف میں بھی آتا، ایصال ثواب کرو اپنے مردوں کے لیے، لیکن مرادیں مانگنے جانا، چاہے کتنے بڑے بڑے ولی اللہ کا مزار ہو، مرادیں تو اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔ قادر مطلق ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، قدرت اس کے پاس، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، سب کچھ وہ ہے۔ تم اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے بھائی، جس طرح اللہ نے دوسروں کو دیا تمہیں بھی دے گا، تمہیں بغیر مانگے بھی تو سب کچھ دے رہا ہے۔ مانگو اپنے رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے سے دعا کروا دو، ٹھیک ہے دوسرا بھی دعا کرے گا، تم بھی تو مانگو اپنے رب سے، اپنا رابطہ بھی تو اللہ سے بڑھاؤ، اپنا رابطہ بھی تو اللہ سے مضبوط کرو۔ جو معمولات زندگی ہیں، نماز پڑھے انسان، دعا کرے، اللہ سے ذکر و اذکار کرے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، وہ تو دے گا، وہ تو دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں کی عادتیں لوگوں کو پڑ چکی ہیں، پیروں کے پاس جانا، مرادیں مانگنا، پیروں کے پاس جانا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے اصلاح نفس کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہونا چاہیے۔ نفس کی اصلاح فرض عین ہے۔ جیسے لوگ اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، مریدین اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، وہ اصلاح نفس کے لیے جاتے ہیں، وہ کوئی مرادیں مانگنے نہیں جاتے۔ اور ایک پیروں سے میری مراد ہے یہ جو آج کل کے پیر بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس لوگ طرح طرح کی بدعات کرتے ہیں، جن کے پاس جا کر لوگ طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سلسلہ بعض اوقات انسان کو شرک تک لے جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمارے ہاں بہت بڑھ رہا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے اپنے شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا، کر کے اپنے نفس کی اصلاح کروانا، یہ ہے فرض عین جو ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، یہ کرنا چاہیے۔ فرض اصلاح کا کیا مطلب ہے کہ اپنے اندر جو ہماری خرابیاں ہیں اپنے شیخ کے پاس جا کر ان کی اصلاح کروائے، ان کو دور کرے، یہ تو ضروری ہے۔ لیکن میری مراد یہ نہیں، میری مراد یہ کہ آج کل کے جو بازاری پیر ہیں ان کے پاس لوگ جا جا کر بیٹھتے ہیں
اور طرح طرح کی بدعات خرافات میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ نفس کی اصلاح تو دور کی بات ہے، کلام پاک سیدھا پڑھنا نہیں آتا، نمازیں پڑھنی نہیں آتی، نمازوں کے فرائض و واجبات کا پتہ نہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں، اور ہیں کہ جناب پیروں کے چکر میں لگے ہوئے، مزاروں کے چکروں میں لگے ہوئے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کو ایک جگہ لے جا کر شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ خواب ایک حد تک ہر چیز ہوتی ہے، خواب شریعت میں کوئی حجت نہیں ہے، خواب شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھے خواب انسان کے لیے ضرور بشارت کا باعث ہوتے ہیں، اور برے خواب کوئی انسان دیکھ لے تو سب کا خیرات کرے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کے شر سے بچا، کوئی بات ہو، لیکن یہ خواب کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ ساری زندگی وہ خوابوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ جو خواب دیکھا اس کی تعبیر اور تعبیر بتانے والے پھر اپنی تعبیریں بتلاتے ہیں، اور کیا کیا چکر ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسانوں کو راہ راست سے گمراہ کرنے والی ہیں۔ آج آپ دیکھو تعویذ گنڈے، کتنا لوگ مبتلا ہیں تعویذ گنڈوں میں۔ حضرت میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی یہ ملفوظ آپ کو بار بار سنایا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری قوم آج تعویذ گنڈوں کے چکر میں لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھو تعویذ دے دو، کوئی کہتا ہے مجھے نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے کہ مجھ کو یہ ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ یعنی میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا، فلانا کر دیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان کو کوئی بڑے سے بڑا تعویذ، نظر اور طرح طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا انسان کے گناہ اور معاصی اس انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جتنے بڑے گناہ ہوں گے اتنی زیادہ رکاوٹیں پڑیں گی۔ اصل چیز ہے اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، یہ ہے چیز اصل۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر رکاوٹیں تو آتی ہیں۔ آدمی کہتا ہے کہ نظر لگ گئی، آدمی کہتا ہے کہ جادو کر دیا، جادو نہیں ہوتے، انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرا انسان قادر مطلق نہیں ہے، دوسرا انسان کوئی کرتا دھرتا نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، ان عاملوں کی قدرت نہیں ہوتی۔ سب چیز ان کے عمل کے اندر بھی تو برکت اور ذکر سب کچھ اللہ نے ڈالا ہے نا۔ تو فرمایا کرتے تھے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو۔ آج صورتحال یہ ہے ہمارے ہاں کی، لوگ فرائض کو اہمیت نہیں دیتے، نمازوں کے مسائل پتہ نہیں، نمازیں صحیح پڑھنی نہیں آتی، سنت کے مطابق پڑھنی نہیں آتی، تلاوت کلام پاک کی کرنی نہیں آتی، تجوید کے ساتھ نہیں کرنی آتی، اور جو محرمات، جو حرام کبیرہ گناہ ہیں ان کا پتہ نہیں، ان سے بچنے کا اہتمام نہیں، ان سے بچنے کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو کس کی ہے؟ خواب کی تعبیر کی فکر ہے۔ فکر ہے تو کس کی ہے؟ تعویذ گنڈوں کی فکر ہے۔ فکر ہے تو کس کی ہے؟ جناب پیروں کے پاس جانے کی فکر ہے، مزاروں پہ جانے کی فکر ہے۔ شب برات میں جناب بریانی کی دیگ بنوا کے تقسیم کی تھی نہیں کی تھی، بس اس کی فکر ہے۔ ارے بھائی، جو کام اللہ نے تمہیں روز مرہ کے فرائض و واجبات دیے، جن کاموں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا کہ تم بچو، ان سے بھی بچنے کی کوئی فکر کی؟ ان کو بھی کرنے کا کوئی اہمیت دی جس کو فرائض کو لاگو کیا تھا؟ برکت تو انسان کی ان سے پیدا ہوتی۔ تو جو کرنے کے کام تھے وہ تو پس پوچھ رہ گئے، اور جو نہیں کرنے تھے ان کی اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ فرائض سے بھی پتہ نہیں 100 درجہ آگے چلا گیا معاملہ۔ تو یہ سب شرک کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیے، ان کی بہت ساری قسمیں شرک میں آتی ہیں، اور شرک جو ہے وہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ طرح طرح کی بدعات، کنڈے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہیں، یہ ساری بدعات ہی بدعات ہیں جن کی کوئی شریعت میں اہمیت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ سب انسان کو ایک طریقے سے شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جب یہ تم نے احکامات شریعت کے سن لیے کہ جو کوئی انسان اللہ تعالی کے شعائر کو اہمیت دے گا، اس کی تعظیم کرے گا۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کے معنی آتے ہیں علامت کے۔ شعیرہ بولتے ہیں علامت کے۔ علامت سے مراد ہے کہ جو کسی مذہب کی خاص علامت ہوتی ہے یا کسی جماعت کی علامت خاص سمجھی جاتی ہے، اس کو شعائر بولتے ہیں۔ شاعر اسلام کے جو شاعر ہیں وہ ہیں
جو انسان کے عرف میں مسلمان ہونے کی علامات سمجھی جاتی ہیں، وہ اسلام کے شعائر ہیں. جیسے حج ہے اسلام کے شعائر میں سے. عبادت آپ دیکھیں، کوئی انسان اگر اس کو دیکھے، دیکھنے والوں کو، تو وہ ایک اسلام کی ایک علامت نظر آتی ہے. مسجد ہے، مسجد میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسلام کی علامت ہے. جو بھی مسجد میں آئے گا لوگ کہیں گے نمازی جا رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ علامت. تو اس کو فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کو عظمت دے گا، اس کا احترام کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ دل کے تقوی سے اس کا تعلق ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے شریعت کے حکموں کی تعظیم وہی انسان کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ تعظیم کرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ شریعت کے حکموں کی تباہی نہیں کرے گا. اب روزہ ہے، روزے کا معاملہ خالص تقوی کا ہے، خالص اللہ سے ڈر کا معاملہ اور کچھ نہیں. روزے کے اندر دکھاوا نہیں ہو سکتا. کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں ظاہری طور کے اوپر کہ آپ اس روزے کا اظہار کر سکو. کوئی ہے ایسی چیز کہ ہم یوں کہیں کہ ہم روزے دار ہیں؟ نہیں، بس آپ نے روزہ رکھ لیا، اب کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے. لیکن کوئی انسان بند کمرے میں کھا تو سکتا ہے، کوئی بند کمرے میں پی تو سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں پیتا، کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ کے ڈر سے نہیں کھاتا، اللہ کے ڈر سے نہیں پیتا. یہ تقوی ہے. تقوی جو ہے انسان کے دل میں ہوتا ہے. انسان کے دل میں اللہ کا جو خوف ہوتا ہے وہ ظاہری طور کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عزت اس کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. تو جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیر کی اس کے دل میں عظمت ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کے وقت میں نکلا کرتے تھے، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کہاں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی تو اس دودھ کے اندر پانی ملا دے. دودھ میں کیا کر؟ پانی ملا دے. بیٹی کہنے لگی کہ ماں میں یہ کام نہیں کروں گی، میں نہیں ملاؤں گی دودھ میں پانی. تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو پانی ملا دے، تجھے کون دیکھ رہا ہے؟ پانی کیوں نہیں ملاتی دودھ میں؟ کون دیکھ رہا ہے تجھ کو؟ تو بیٹی نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، ماں اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ اَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ماں بیٹی کا جب یہ جملہ سنا اور بیٹی نے جواب دیا کہ میں پانی تو ملاؤں لیکن مجھے اللہ تو دیکھ رہا، تو صبح کو معلومات کروائیں کہ یہ کون تھے ماں بیٹی، کس کا گھر ہے یہ. خیر معلومات کروائیں تو پتہ چلا کہ اس گھر کے اندر ایک عورت رہتی ہے، ایک اس کی جوان بیٹی ہے، وہ رہتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا پیغام نکاح اس لڑکی سے بھجوایا. کہا کہ ایسی لڑکی جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو کہ جب رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس بچی کو یہ خیال ہے کہ میں نے اگر دودھ میں پانی ملایا تو مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کوئی بڑی ولی اللہ لڑکی ہے. تو اپنے بیٹے کا پیغام کا نکاح بھیجا. پھر شادی ہوئی. اس بیٹی سے جو اولاد ہوئی اس کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جا کر پیدا ہوئے، دوسری تیسری نسل کے اندر جا کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ صحابی نہیں تھے لیکن ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے. جب یوں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ راشد 4 تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی خلافت راشدہ کا ایک حصہ تھا. اتنا عظیم الشان دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ خاندانی طور کے اوپر بادشاہوں کے خاندان کے آدمی تھے، بادشاہوں کے خاندان کے آدمی تھے. اتنے شوقین، چونکہ
اب آبا اجداد بادشاہ تھے تو اندازہ کرو کہ کیا کروفر ہوں گے ان کا کپڑا پہننا، ان کا لباس پہننا وہ نوجوانوں کا آئیڈیل تھا. جہاں سے گزر جاتے تھے ایک طویل وقفے تک اور گھنٹوں تک وہاں سے خوشبو نہیں ختم ہوتی تھی. لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ملی تو ایسے تاریک الدنیا ہوئے کہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ چھاڑ دی، اور پھر ایسی مفلسی کی زندگی گزاری. کہاں تو ان کا لباس اور ان کی خوشبوئیں آئیڈیل ہوتی تھیں، اور کہاں پھر فقر و فاقے کی یہ وقت آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اوپر خلافت کی وجہ سے کہ ایک ہر وقت سفر میں رہتے تھے، گھوڑے کی پشت کے اوپر بس پھر رہے اپنے مملکت کے اندر خلافت میں. ایک مرتبہ اپنے گھر آئے، اپنے بیٹی کو، چھوٹی بیٹی تھی، اس کو اپنی گود میں بٹھایا تو اس کے منہ سے پیاس کی بدبو آ رہی تھی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے بچی کے منہ سے پیاس کی بدبو آ رہی؟ تو بیوی نے کہا کہ اصل میں گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں بہت دنوں سے، تو اب کئی دنوں سے گزارا ہمارا صرف پیاز اور روٹی کے اوپر ہو رہا تھا، اس لیے اس کے منہ سے جو ہے وہ بدبو پیاز کی آ رہی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو دنیا کی نعمتیں دے کر آخرت کی کسی مصیبت میں نہیں پھنسانا چاہتا. ناجائز طریقے سے میں کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسی سہولتوں کا انتظام کروں، یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں آخرت کی اپنے بچوں کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں. یہ جملہ ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عید کا موقع، عید آ گئی. خاندان، میں نے جیسا عرض کیا کہ بادشاہوں کا خاندان، سارا خاندان جمع، عید کی تقریب تھی، خلیفہ بھی موجود، تو خاندان کے سارے بچے جمع، سارے فیملیاں جمع. تو بچے نت نئے کپڑوں میں، نت نئی چیزوں میں، طرح طرح کی چیزیں لیے ہوئے. اس سال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکے تھے. اتنی گنجائش نہیں تھی پیسوں میں کہ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنا سکتے. جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں دیکھا کہ سب کے پاس نئی نئی چیزیں ہیں تو اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں اس سال تمہارے لیے عید پر کوئی نئے کپڑے اور نئے جوتوں کا انتظام نہیں کر سکا. تو ان کے بچوں نے جواب دیا ابا جان کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی غم نہیں، ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ہماری وجہ سے کسی خیانت میں مبتلا نہیں ہوئے. ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ہماری وجہ سے کسی خیانت میں مبتلا نہیں ہوئے. تو یہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ در حقیقت اس لڑکی کی اولاد میں چلے ہیں جس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے ہوا. یہ ہوتی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو کوئی انسان اللہ کے شعائر کی، اللہ کے احکامات کی عظمت کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے. دل میں تقوی ہوگا، دل میں اہمیت ہوگی تو پھر اللہ کا ڈر بھی آئے گا. اللہ کا ڈر اس کے بغیر نہیں آ سکتا. اور میں نے جیسا بھی عرض کیا تھا کہ یہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ بچپن سے بچوں کی تربیت نہ کی جائے، ماحول نہ دو. تعلیم جب تک آپ نہیں دیں گے بچوں کو، سکھائیں گے نہیں. خاص طور پہ موجودہ زمانے میں بھائیوں میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر فرائض میں داخل ہے کہ جب ہماری تعلیم سیکولر ہے، ہمارے اسکولوں کا ماحول سیکولر ہے، ہمارا میڈیا سیکولر ہے، اس وقت میں ہمیں ہمارے فرائض میں داخل ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ورنہ ہماری نسلیں ضائع ہو جائیں گی، ہماری نسلیں ہاتھوں سے نکل جائیں گی. یہ بچے ہمارے صدقہ جاریہ ہیں. اگر یہی بچے دیندار ہوں گے ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کے عمل کا ثواب ہمیں ملے گا. یہ ہمارا فائدہ ہے، بچوں کا نہیں، ہمارا فائدہ ہے، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے.
اور اگر ہم اپنے بچوں کو سیکولر بنا دیں گے، اپنے بچوں کو بے دین بنا دیں گے، اپنے بچوں کو ہم ایک غلط راستے پر ڈال دیں گے، ان کا گناہ بھی ہمیں ملنا ہے۔ یہ تو ہمارا سرمایہ ہے، یہ تو ہمارا جمع پونجی ہے۔ یہ بگڑ گئے، ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ ہمارے لیے بعد میں کون، ہمارے لیے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد کون ایصال ثواب کرے گا ہمیں؟ کون ہمیں یاد کرے گا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ فرمایا تمہارے واسطے یہ جو قربانی کے جانور جو حج میں ذبح کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے تم فائدہ، ویسے تو تم جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، کسی کے پاس گائے ہے، بکریاں ہیں، جانور ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن جس جانور کے اوپر قربانی کی نیت کر لی، چاہے حج کی قربانی ہو یا ویسے ہی قربانی ہو، اب ان کی چیزوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یہ مطلب ہے لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں منفعتیں ہیں، الی اجل مسمى، ایک طے شدہ مقررہ مدت تک کے لیے، ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان چیزوں کو پہنچنا ہے اس قدیم گھر تک، یعنی مراد بیت اللہ شریف تک پہنچنا ہے کہ وہاں پہنچ کر ان کو ذبح کرنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ حرم شریف میں ہوتی ہے، حدود حرم کے اندر، جس میں منی بھی داخل ہے، مکہ مکرمہ بھی ہے، اس کے اندر حج کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ میں حج کی قربانی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جتنے حضرات یہاں ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، سب ایک دوسرے کو یاد کریں اپنی مخصوص دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو بھی ہم سب کی مغفرتوں کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے لیے بخششوں کا ذریعہ بنائے، ہم سب کی دینی دنیاوی ترقیوں کا ذریعہ بنائے۔ 2-3 دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ صرف ایک حدیث شریف بیان عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہم سب کو یاد رکھنے کا قابل حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ خاک آلود ہو اس انسان کی ناک، یعنی عربی زبان کا بددعائیہ جملہ ہے، یعنی اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان۔ یہ مطلب ہے رغم انف رجل کا، رغم انف رجل، تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان، دخل علیہ رمضان، جس پہ رمضان کا مہینہ داخل ہوا، ثم انسلخ، اور پھر رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا، قبل ان یغفر له، اس کے مغفرت کرنے سے پہلے۔ یہ بددعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جس کو رمضان کا مہینہ ملا، گزر بھی گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو بھائی اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل نہ فرمائے اپنے رب، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ہو، جن کو آپ نے مغفور لوگوں میں شمار فرمایا ہو۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر شخص کو، خواتین میں سے ہر ایک کو، مردوں میں سے ہر ایک کو، بچوں میں سے سارے اہل میں، اللہ سارے مسلمانوں کو یا اللہ اس میں داخل فرما، یہ سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ اور تو مغفرت تو بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ میرے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ آپ نے اتنا عظیم مہینہ ہم کو عطا فرمایا، اتنا اہم مہینہ عطا فرمایا کہ یا اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر اس مہینے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھوا دیجئے، مقبول روزے رکھوا دیجئے، تراویحوں کی یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ ہم کو فرائض و واجبات کے، دیگر فرائض و واجبات اور ذکر و اذکار کے، تلاوت کلام پاک کا ہم کو بڑا اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے نصرت مانگا کرو۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر رمضان مبارک جب شروع ہو، فرماتے اللہ سے مانگو گے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتا، چاہ رہا ہے کہ تلاوت کر لے، تلاوت نہیں ہو رہی، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔
تو اللہ سے عافیت کی دعا مانگو. اللہ تعالیٰ سکون والا رمضان، عافیت والا رمضان، مغفرت والا، بخشش والا، رحمت والا رمضان ہم سب کو عطا فرما، اور ہم سب کی اللہ کامل مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، ہم سب ایک دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك من رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا چین اور سکون عطا فرما. یا رب کریم، یا رب ذی الجلال والاکرام، ہم کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا فہم ہم کو عطا فرما. یا اللہ ہم کو احادیث کا فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم، رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، یا اللہ رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی یا اللہ، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، پورے ملک کی، مسلمانوں کی، یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی یا اللہ کامل مغفرت فرما. اور یا اللہ رمضان کو عافیت والا، برکت والا رمضان ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اچھا، یہ رمضان مبارک میں درس قرآن کا سلسلہ نہیں ہوتا، اور عید کے بعد جو پہلا اتوار آئے گا اس میں بھی بیان نہیں ہوتا. یہ پرانا معمول چلا آ رہا ہے. البتہ حضرت قاری محبوب علیہ صاحب کا بیان جو رمضان میں ہوتا ہے معمولاً، وہ اپنا چلتا رہے گا انشاءاللہ.